رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله خالقنا العظيم کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرے تب تشریف محمد لائے پھر رحمت کی گھٹائیں لہرائیں دنیا کی امیدیں بر آئیں اکرام و عطا کی بارش ہوئی اخلاق نے موتی برسائے ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی تعریفات تمجیدات تحمیدات حمدہ ثناء اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و مقدس و برکات جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق لجپال غوث اعظم دستگیر حاجت روا مشکل کشا رنج بخش گنج بخش بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا ہے اور اس کائنات نظام کو چلان دے اندر واحد ہے تنہا ہے اکیلا ہے
کسی دا محتاج نہیں، کوئی اوندا ثانی نہیں، کوئی اوندا شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالی بے شمار بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہو امام کائنات، امام المرسلین، امام عرب والعجم، امام الانبیاء، امامنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات۔ واجب الاحترام سامعین ذی وقار، اللہ مالک العلام نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، پھر اس مالک نے اس کائنات کے اندر مینوں اور تانوں بھی پیدا فرمایا۔ مالک کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے سانو انساناں دے اندروں پیدا فرمایا، اور پھر اس کو بڑا احسان کہ اللہ مالک الملک نے سانو اپنے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے وچوں پیدا فرمایا۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ابتدا دے اندر ایک بات کو اپنے ذہن دے اندر رکھے آجے کہ اللہ ذوالجلال نے جدوں اس کائنات کی تخلیق فرمائی، فرشتے پہلے تو موجود سی، جن بھی پہلے تو موجود سن، پھر اللہ ذوالجلال نے انسان دی تخلیق کا ارادہ فرما لیا۔ فرشتیاں نے جدو اللہ ذوالجلال کو استفسار کرنا چاہے، اللہ جی کی ضرورت ہے انسان کو بنا دی، مال کے کائنات نے فرمایا میرے فرشتیوں انی اعلم ما لا تعلمون، انہی تخلیق دی وجہ میں جاننا وا تسی نہیں جانتے۔ چلو انسان کو بنا دیتا، جنات بنائے، جانور بنائے، پرندے بنائے، درندے بنائے، یہ ساری مخلوقات اللہ نے بھی پیدا کروا دیتی ہے نہیں۔ ہن غور یہ کرنا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جدوں مینوں اور تانوں اور اس ساری کائنات دیا انساناں کو بنایا، تے مال کے کائنات نے کی فرمایا پاوے وہ وقت فرعون، نمرود، حمان، شداد، ابو جہل، ابو لہب، یا انبیاء دی یا پاکیزہ جماعت، یا اولیاء بابرکت وجود نے
مالک کائنات نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان میں تینوں احسن تقویم بنایا ہے، تیرا مقام میں تینوں پیدا کیتا فرشتیاں نالوں بھی زیادہ، جنات نالوں بھی زیادہ، اس کائنات دی ہر چیز نالوں زیادہ ہے۔ لیکن اگر انسان وہ کام کرے گا جڑے کام دیگر جاندار کر رہے ہیں، پھر انسان اور انہاں جانداراں دے اندر فرق نہیں۔ جانور نے کوئی بھی جاندار ہے، کھاندا ہے، پیندا ہے، سوندا ہے۔ اگر انسان نے بھی اپنی زندگی کا یہی مقصد بنا لیا، پھر انسان اور جانور دے اندر فرق نہیں۔ میرے بھائیوں، صرف فرق اتنا ہے کہ انسان نے انسان کو پہچانیا نہیں، انسان نے انسان کی وجہ تخلیق کو جانیا نہیں۔ اسی حقیقت کے اندر اپنے مالک کا ہما، انہاں دعویٰ، اپنے مالک کا مان جڑا اس اللہ تو جلال دی ذات کو ساڑھے اوپر سی، وہ بڑی بے دردی دے نال توڑ رہے ہیں۔ اللہ کے باغی کو اسی بڑا خوش کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کے معاملات کو گزارنے واسطے شاید روزمرہ کے معاملات، تجارت، کاروبار، عہدہ، منصب، کرسی، عزت اور وقار کا سبب نے، جنہیں کو یہ چیزاں ہون گیاں وہ علاقے دا دنیا دا معزز آدمی ہے، جڑا انہاں تو محروم ہے وہ بڑا نکما ہے، بڑا ویلا ہے، ان کی دنیا کے اندر اہمیت کوئی نہیں، حیثیت کوئی نہیں، اور مزاج یہ بنا دیتا شیطان نے ساڈا کہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، ہر بندے کا خواب یہی ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے۔ آؤ ذرا میں تو اللہ جلال کا قرآن سناواں، پھر انہاں ترجمہ تانوں سناواں، شاید کہ میری عبادتاں قرآن والی ہیں، کسی نے بھی دل و دماغ کے اندر بیٹھ گئیاں، انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جان گئیاں۔ مالک کائنات نے آغاز فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اے میرے پیغمبر، اے میرے بندے، اے میرے عالم جی ذرا غور کرو، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، میں تھوڑی تخلیق فرمائی، میں تھوڑی پیدا کیتا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر دونوں شکل و صورت، سونی شکل و صورت عطا کی تھی، پھر تھوڑے مقام کو بلند کرنے واسطے، منصب کو اونچا کرنے واسطے، اہمیت کو زیادہ کرنے واسطے میں اللہ جلال نے کی گیا۔ ثم قلنا للملائکہ، حال کے کائنات نے فرشتیاں دی جماعت کو کیڑی جماعت، ہر وقت اللہ جلال دے قریب رہنے والی جماعت، جنتاں دے اندر رہنے والی جماعت، مال کے کائنات دے سب تو زیادہ قرب والی جماعت، او جماعت جنہاں دی غلطی کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، جڑے کھان پین دے اندر، کاروبار دے اندر، معاشرت معیشت دے اندر وقت برباد نہیں کرتے، جنہاں دا اوڑھنا اللہ دا ذکر، جنہاں دا بچونا اللہ دا ذکر، جنہاں دا کھانا اللہ دا ذکر، جنہاں دا سانس لینا اللہ دا ذکر، زندگی دے منٹ دی بات نہیں، سیکنڈ دی بات نہیں، بلکہ سیکنڈاں دیاں گھڑیاں بھی اللہ دے ذکر دے اندر گزر دیاں،
انہاں نفوس قدسیہ نمال کے کائنات دی ذات مخاطب نے اور مخاطب ہو کے کی فرمائی اسجدوا لآدم، میرے اس مٹی دے پتلے، اس مٹی دے بنائے ہوئے اس خاکی آدم نو سجدہ کرو. سارے آنے سجدہ کر لیتا. فسجدوا، اللہ نے حکم دیتا. غور کرے جس نقطے دے اوپر، اس پوائنٹ دے اوپر فرشتہ کیوں ہوئے؟ فرشتے دیاں پاک بازی دیاں مثالاں کیوں دیتیاں جاندیاں نے کہ فلاں کوئی فرشتہ ہے، فلاں کوئی فرشتہ ہے. فرشتہ کیا کینوں جاندا ہے؟ بندہ فرشتہ کدوں بندا ہے؟ کدھروں اللہ جلال نے ایسی بات گئی جنوں طبیعت نہیں مندی، فطرت دے خلاف ہے، مزاج دے خلاف بات ہے، لیکن پتہ چل گیا کہ یہ بات کیندی ہے، یہ حکم کیندا، فرمان کیندا. پھر بندہ اپنے مزاج کو نہیں دیکھدا، اپنی طبیعت کو نہیں دیکھدا، اپنے اقتدار اور منصب کو نہیں دیکھدا، اپنی معاشرت اور معیشت کو نہیں دیکھدا، اپنے اصول و ضوابط دے قاعدے قانوناں کو نہیں دیکھدا، بلکہ جدوں پتہ چلدا ہے حکم میرے رب دا ہے، فرمان میرے اللہ دا ہے. فسجدوا، پھر عرش دے رہتے آیا، پھر آسماناں دیاں بلندیاں دے زندگی گزار دے آیا بھی زمین دی مٹی کو بننے والے آدم دے اگے سجدہ ریز ہو جانے. اینو کیا جاندا ہے فرشتہ، لیکن ایک پاسے فرشتے نے، ان بھی نے دوسری سائڈ تے کوئی اور مخلوق ہے، ਇਹਦਾ ਨਾਮ ابلیس ہے. یہ ہے تے فرشتہ نہیں، یہ جن نے اگ دی پیداوار ہے، لیکن اللہ جلال نے چونکہ اجتماعی طور تے حکم دیتا، سارے نے سجدہ کیتا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. فرشتے سارے اللہ دے حکم کے مطابق سجدہ ریز ہو گئے، لیکن اس لائن ابلیس نے انکار کر دیتا. ارمال کے کائنات نے فرمایا قال ما منعک، او ابلیس نے دس دے صحیح کیڑی شے نے تینوں منع کر دیتا، کیڑی چیز نے تینوں روک دیتا؟ اللہ تسجد اذ امرتک، او ابلیس نے دس دے صحیح جدوں میں سجدہ کرن دا حکم دیتا تے تینوں کیڑی چیز نے روک دیتا کہ تو میرے حکم دے مطابق سجدہ نہیں کیتا؟ اللہ جلال دے حکم دے مطابق مالک نے فرمایا تے ابلیس نے سجدہ تعظیمی تو انکار کیتا. اللہ نے فرمایا میں ابلیس میں کیا سی سجدہ، حالانکہ پورا قرآن مجید اٹھاؤں، پورا قرآن مجید اللہ جلال نے ڈائریکٹ ابلیس دا نام لے کے بلکہ کی کیا ملائکہ نے کیا سجدہ کو، چونکہ ابلیس وچ مطلقاً طور پہ آیا، ڈائریکٹلی حکم نہیں، مطلقاً ابلیس نے کیا چونکہ سایہ نے کیا تو بھی سجدہ کر دے، انہیں مطلقاً بعد دا تعظیمی ایک سجدے دا انکار کیتا. ایتھوں بات میری شروع ہوئی، ایک معمولی یا تعظیمی سجدے دا ابلیس نے انکار کیتا. کائنات دے اس وقت تو لے کے آدم علیہ السلام دے دور تو لے کے قیامت دیاں گھڑیاں تک سب تو زیادہ لعین مردود اللہ جلال نے ایک تعظیمی سجدے دے انکار دی وجہ تو ابلیس نو بنا دیتا. اسی انسان پھر مسلمان امت محمدیہ دے فرد 24 گھنٹے نبی پاک دی محبت دا دعویٰ کرن والے، کلمہ پڑھن والے، قرآن نو اپنا جناب نصب العین بنان والے ہوں. اسی اپنے گریبانہ دے اندر جا کے جھانکنا ہے کہ سانو تے مالک کائنات نے ڈائریکٹلی حکم دیتا، ساڈے محبوب پیغمبر نو آسماناں تے بلا کے اللہ جلال نے اپنا پیارا تحفہ نواز دی صورت دے اندر دیتا. پھر یہ نہیں کیا کہ انہاں نوں کہو ہن اپنے اپنے طور تے پڑھتے رہا کرو. پھر 5 وقتاں تے اللہ جلال دا ایک نمائندہ کھڑا ہوتا ہے، ایک مؤذن کھڑا ہوتا ہے جو منتخب کیتا، جڑا اللہ دا حکم، اللہ دا آرڈر یاد کرواتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز دی طرف. او میرے بھائیو
تعظیمی سجدے کا انکار کرنے والا ابلیس ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا۔ میں اور تو نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والے فرض نماز دے روزانہ کتنے سجدے ترک کر رہے ہیں؟ اور اگر اسی یہ گلہ کریے تعظیمی سجدہ نہیں کیتا، ذلیل بن گیا، لعین بن گیا، کمینہ بن گیا، مردود بن گیا، اسی فرض نمازاں چھٹی جائیے کہ یہ لو جی جتنا بے عزت اس وقت مسلمان ہو رہا کوئی نہیں ہو رہا، جتنا ذلیل آج کے دور کے اندر مسلمان ہو رہا ہے، کائنات کی پوری تاریخ کے اندر مسلمان اتنے ذلیل اور رسوا نہیں ہوئے۔ وہ امریکہ دے اندر اگر تسی اخبارات تے پڑھی ہوئے گی، ایک سیاہ فام کو قتل کیتا، ایک سیاہ فام کو تے پورے امریکہ دے حبشیاں نے امریکہ دی ایک نال ایک لجا دیتی، امریکہ جام کر کے رکھ دیتا۔ تے پوری روئے زمین تے سب تو زیادہ گاجر مولی دی طرح مسلمان کٹ رہے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ تو جلال دسنا چاہتے ہیں، او مسلمانوں سمجھ جاؤ اپنے گریبانہ کے اندر جھانک لو، تو کیوں نہیں پتہ لگ رہا کہ تسی اتنے ذلیل کیوں ہو رہے ہو؟ تھوڑیاں عورتاں دی عزتاں محفوظ نہیں، تھوڑیاں چٹیاں داڑیاں والیاں دی جاناں محفوظ نہیں، تھوڑیاں ماواں دی گود دے اندر بچے محفوظ نہیں ہوئے، اس تو وڈی ذلت ہور کی ہو سکتی؟ مسلمان اللہ نے تینوں پیدا کیتا، پوری زمین دا سربراہ بنا کے، خلیفہ بنا کے، اور حکم دیتا کہ کافراں نے اگر مسلمانہ دی زمین تے ساری زمین اللہ نے مسلمان لئے بنائی، کافر نے اگر زندگی گزارنی ہے کوئی یاد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے گا، نہیں تے اس دنیا تے سان لے آنگا، زندگی گزارے دا مسلمانہ نو ٹیکس ادا کرے گا۔ تو کیڑا پوری روئے زمین تے ایک بھی مسلمان بولے کیڑا کافروں کو ٹیکس لے رہے ہوئے، سب مسلمان کفار کو ٹیکس دے رہے ہیں، اس تو بڑی ذلت کیا ہے؟ اس تو بڑی رسوائی کیا ہے؟ میرے بھائیوں علماء فکریہ ایک سجدے دا انکار کیتا، کیوں؟ ایک اسی فرضی سجدے دا انکار کر لیا، دوسرا کہ معاملہ بڑا کٹھن دیا آ جاتا ہے، بندہ سوچتا ہے کہ یار میں علاقے دا چودھری، میں ایم این اے، میں ایم پی اے، میں وزیر، میں مشیر، میں صدر، میں وزیر اعظم، میں ہن 5 وقت دی نماز پڑھن واسطے اپنے مسجد دا امام جڑا پتہ نہیں موچی ہے، جلایا ہے، ترخان ہے، کون ہے کہ کون نہیں، پتہ نہیں کیڑی کاسٹ نال دا تعلق ہے، بیچارہ جڑا تنخواہ ساڈے کول لیندا ہوندا 5 وقت اون دے پیچھے جاواں گا، لے میں جمعہ پڑھن واسطے گھنٹے دی تقریر اودی سناں گا، میں چودھری، سارے میریاں سن رہے ہیں، میرے کول منصب، میرے کول مرتبہ، میرے کول مقام، میں جا کے سناں گا۔ اے جدوں میں آئی دوسری سب تو بڑی وجہ، بلکہ مین وجہ سجدے دے انکار دی نال ہی انہیں اپنی بیان کر دی، کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ تینوں پتہ نہیں، تینوں میں کہہ رہے میں تینوں کیا تو سجدہ نہیں کیتا؟ انہیں کی کیا؟ میں چودھری، میں وڈیرا، میں بڑا، مولوی ساڈا بیچارہ پتہ نہیں کتھوں آیا، میں انہیں دے پیچھے جا کے ایویں دا واضح نصیحت سنیا کر، میں انہیں دی گلاں سنیاں تو نصیحتیں جو بھی رہ گیا، اور کام کوئی نہیں، اے اعتراض کیتا۔ مالک کائنات نے فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ کہنے لگا قالا انا خیر من، میں دے نالوں بہتر ہوں، میں دے نالوں بہتر ہوں، میں دے نالوں چنگا، خلقتنی من نار وخلقته من طین، اللہ جی مینوں اگ تو پیدا کیتا، اے بیچارہ مٹی تو بنیا، میں ناری، وہ خاکی، میرا تے دا جوڑی کوئی نہیں۔ میرا اللہ جلال نے وضاحتاں دی طلب کی دیا، حالانکہ کائنات نے لمبی چوڑی بات نہیں کی تھی، فرمایا قال
فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. مال کے کائنات نے فرمایا او ابلیس تو تکبر کر لیا، غرور کر لیا، تے جڑے بندے دے دل دے اندر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، جن دے دل دے اندر میں آ جائے، ایسے بندے دا میرے آسمان تے کم کوئی نہیں، میری جنتاں دے اندر کم کوئی نہیں. فاخرج نکل جا، دفع ہو جا، میری نظروں تو دور ہو جا، چلا جا، یہ تو چلا جا، تیرا ایتھے کوئی کام نہیں. انہیں کہ اللہ جی ہن میری وجہ تو تسی دی وجہ تو مینوں کڈ رہے ہو جنت دے اندروں، اس بندے دی وجہ تو، اس آدم دی وجہ تو، اس انسان دی وجہ تو او جی بکا دے اندر آن والے ہو، یہ تو دے ہو باسی ہو، ذرا غور کرے آجے میری اور تواڈی وجہ تو ابلیس نو جنت چوں کڈ دتا گیا. نے چیلنج کی دیتا پھر اللہ جلال دی ذات نو کہن لگا قال انظرنی الی یوم یبعثون. پھر اللہ جی جدوں تسی بندیاں نو فوت کر کے دوبارہ اٹھانا ہے اس وقت تک مینوں موتاں دے دیو، جنی دیر دیگر آخری بندہ تک فوت نہیں ہو جاتا میں ذرا مہلت دے دیو. مال کے کائنات نے فرمایا کرے گا کی کہنے لگے اللہ جی اس بندے دی وجہ تو مینوں جنت چوں کڈیا جے، جے جنت کے اندر میں نہیں رہیا میں رہن انہاں نوں وی نہیں دینا، جے میں نہیں رہیا تے میں رہن انہاں نوں وی نہیں دینا. اللہ ذو جلال نے کہا اچھا ایڈی گل ہے، تینوں اپنی چالاں تے بڑا مان ہے، تینوں اپنے چالاں تے بڑا مان ہے، تینوں اپنے شر تے اپنی شرارتاں تے بڑا مان ہے. مال کے کائنات نے میرے بھائیو غور کریا جے میرے اوپر تواڈے اوپر اس کائنات دے لوکاں دے اوپر اللہ دا ہما کیتا، مالک دا دعویٰ کیتا، اس اللہ ذو جلال نو اعتماد کیتا. مال کے کائنات نے ابلیس جیسے لعین نو کیا کہ فرمایا قال انک من المنذرین. اللہ ذو جلال نے فرمایا جاؤ پھر تینوں میں مہلت دیتی ہے، میں بھی ویکھنا وا میرے بندیاں نو تو جنت چوں کیویں کڈنا ہے، میں بھی تے ویکھنا نا بھلا میریاں نو تو کیویں میرے تو دور کر کے دکھانا ہے. جڑے اللہ دے نا اللہ کو دور نہیں ہوندے. او میرے بھائیو مال کے کائنات نے کہو نکمے ہو تسی میرے جے، تسی میرے جے میرے تو دور نہ جاؤ، میرے تو وقت نہ ہو، میرے کو جدا نہ ہو میرے بھائی ہو. پھر شیطان نے کیا قوالا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. شیطان نے چیلنج دیتا نال اپنی تدبیراں بھی دس دتیاں. پھر اللہ ذو جلال نے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر اللہ جی ذرا دیکھیا جی میں جال کیسے بڑھدا، جدو تسی انہاں نوں اپنے ول بلاؤ گے میں اپنی طرف کھینچاں گا. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے شیطان ایک اپنا ایک چیلا اندے نال مقرر کر دیتا ہے کہ اللہ جلال آسمان سے ایک فرشتہ اندے نال مقرر کر دیندے رہے. اے جناب ابتدا دے اندر تو ہلے پیدا ہویا، شیطان نے جدو اپنا ایک دشمن انسان دا دشمن اپنا ایک چیلا انسان دے اوپر مقرر کیتا، میرے اور تیرے اوپر تخلیق دے وقت مقرر کیتا. مال کے کائنات نے آسمان تے شر کو بچانے واسطے اپنا باڈی گارڈ مقرر کر دیتا. اللہ نے آسمان کو اپنا باڈی گارڈ عالم مقرر کر دیتا. مال کے کائنات نے اپنا باڈی گارڈ بھیج دیتا. اللہ جلال نے مینوں اور تینوں بچانے واسطے میرے بھائی ذرا غور تے کر. اللہ جلال نے ابتدا دے اندر ہی اگر وہ دیا کوششاں نے مالک بھی کوششاں کر رہا ہے لیکن میں اور تو کرنا کی ہے. مال کے کائنات نے فرمایا ہن بندہ ایک پوائنٹ تے کھڑا ہے، سامنے دو رستے کو دکھا دیتے جاندے نے. ایک رستہ اللہ
ذو جلال دا رستہ ہے مالک کائنات نے دسیا، ساڑھے محبوب پیغمبر نے دسیا، ساڑھے نبی نے پیشوا مقتدا نے دسیا، رہبر و رہنما نے دسیا۔ ایک رستہ شیطان سنوں دکھا دیتا ہے، دو رستے نے انسان کو پوائنٹ تے کھڑا کر دیتا جانتا ہے، پھر اللہ ذو جلال اس انسان کو اختیار دے دیتے ہیں، او میرے بندے اور تینوں اختیار ہے، ہمیں چل کے شیطان دے رستے دے چلا جا، ہمیں تو رحمان دے رستے دے چل کے جنت دا مقرر بن جا۔ ان جنت دے اندر جانا تیرے اختیار دے اندر، جنت بھی تیرے واسطے اندر، میں اللہ ذو جلال نے تینوں دس دیتا، آ رستہ الٹا ہے، آ رستہ سیدھا ہے۔ اور امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، کائنات امام دی حدیث ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں، میں دیکھے امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما، آپ نے ہاتھ دے اندر ایک لکڑی نو پکڑیا ہے، لکڑی نو پکڑ کے زمین دے اوپر ایک خط کھینچیا، ایک لکیر کھینچی، پھر امام کائنات نے خط خطین عن یمینہ و خط خطین عن شمالہ، امام کائنات نے دو لکیراں سجے کھینچ دیتیاں اس لکیر دے اوپر، سیدھی لکیر کھینچن تو بعد دو لکیراں سجے پاسے کھینچ دیتیاں، دو کھبے پاسے کھینچ دیتیاں، پھر امام کائنات آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ کی جماعت، اگر سیدھا رستہ سیدھی لکیر ہے میرا رستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یا بندہ اس رستے تے چلے گا جنت کے اندر پہنچ جائے گا، جڑے تیرے میرے دائیں بائیں رستے شیطان دے رستے نے، تے جڑا سیدھے رستے نو چل کے پٹھے رستے تے چلے گا وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا، بلکہ وہ بندہ جہنم دا ایندھن بن جائے گا۔ شیطان دیا راہ تے چلے گا اون دے نال ہی، اور اللہ ذو جلال دا قرآن اس بات کا اعلان فرمایا، بنا قال خرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم، اے شیطان میرے بندے نے سارے ہی میرے بندے نے، لیکن جڑا بندہ انہاں بندیاں دے اندر جڑا بھی انسان جڑا بھی بندہ میرا تیرے محبوب پیغمبر دا تابع فرمان نہیں بنے گا، میرے آنکھیں نہیں لگے گا، میری بات نہیں منے گا، لمن تبعك منهم، انہاں وچوں جڑا میری گل نوں نہیں منے گا میں کراں گا کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ جہنم دے اندر کٹھیاں کر دیاں گا، پھر تینوں بھی میں جنت دے اندر نہیں جان دینا، جڑا تیرے آنکھیں لگے گا انہوں بھی میں جنت دے اندر نہیں جان دینا۔ اور میرے بھائی ذرا غور کرے آجے، پھر اللہ ذو جلال نے آدم علیہ السلام کو کیا، میرے آدم جنت دے اندر ٹھہرو، جنت دے اندر جنیاں میں نعمتاں دتیاں نے ساریاں جنیاں نعمتاں، جیڑی نہر دا دل کردا پانی پیو، جیڑے چشمے دا دل کردا پانی پیو، شراباً طہورا پیو، میٹھے دودھ پیو، جیڑے پھل نو دل کردا ہے وہ پھل کھا لو، لیکن ذرا غور کرے جائے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما، تسی دوویں جتوں تہاڈا دل کردا ہے، جیڑا پھل کھان دا دل کردا ہے، جیڑے درخت دا پھل کھان نو دل کردا ہے اونوں کھاؤ، لیکن غور کریا جے ایک درخت صرف ایک درخت والا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة، میرے بھائی ادھر غور کرے آجے، اللہ ذو جلال پاپا جی آدم نو کی کہہ رہے ہو، میرے پیارے آدم، او میری پیاری بندی ماں ہوا، ولا تقربا هذه الشجرة، درخت قریب نہ جایا جے، کہ اللہ ذو جلال میں تو کی کہہ رہے ہو میرے بندے ہو، جتوں میرے محبوب پیغمبر نے روک دیتا تسی انہاں درختاں دے قریب نہیں جانا، حرام دے قریب نہیں جانا، سود دے قریب نہیں جانا، ڈنڈی والے مال دے قریب نہیں جانا، چوری والے مال دے قریب نہیں جانا، ڈکیتی دے قریب نہیں جانا، بھرا دے حق دے قریب نہیں جانا، بہن دے حق دے قریب نہیں جانا،
اولاد کے حق سے قریب نہیں جانا، محلے داراں دے حق سے قریب نہیں جانا، رشتہ داراں دے حق سے قریب نہیں جانا۔ او میرے بندیو، اے میرے محبوب پیغمبر جی انہاں نوں دس دیو، شرک دے قریب نہیں جانا، بدعت دے قریب نہیں جانا، پٹھیاں راواں دے قریب نہیں جانا۔ تسی سارے میرے محبوب پیغمبر دیاں ساریاں میٹھیاں سنتاں جویں دل کردا ہے اپناؤ، لیکن بدعت نوں نہ اپنایا جے، شرک نوں نہ اپنایا ولا تقربا ہذه الشجرۃ۔ حال کے کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ پھر میری مرضی دے خلاف جنہ کماں تو میں منع کر دیتا، جنہ کماں تو میرے محبوب پیغمبر نے روک دیتا، اگر انہاں دے قریب چلے گئے پھر ہوئے گا کی فتکون من الظالمین۔ او بندہ پھر جنت دے اندر نہیں بڑھ جائے گا، وہ بندہ پھر ظالموں دے وچوں بن جائے گا، پھر ظالم بندے نوں میں اپنی جنت دے قریب بھی نہیں آندیا۔ آدم نوں کیا درخت دے قریب نہیں جانا، مینوں اور تانوں کیا جڑیاں کماں تو میرے محبوب پیغمبر نے میں روک دیتا ہے، انہاں بھڑیاں کماں دے تسی قریب نہ جایا۔ آدم ہوا جے تسی اس پھل نوں کھادا میں تانوں جنت چوں کڈ دیاں گا، جے تہاڈی اولاد نے حرام کھادا میں انہاں نوں بھی جنت چ نہیں وڑن دینا۔ میرے بھائیو، حرام کھا لیا اللہ نہ کرے، کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں، کوئی اچھا کام قبول نہیں۔ اللہ نے اچھا کام قبول ادو ہی کرنا ہے جدو لقمہ حلال ہوئے۔ اور حلال کیا ہے؟ ہر وہ چیز حلال ہے جڑی اللہ نے کھان دا حکم دیتا، محبوب پیغمبر نے جس طریقے دے نال کھان دا حکم دیتا اس انداز نال کھاؤ گے حلال ہے۔ جڑا طریقہ محبوب پیغمبر نے نہیں دسیا تسی اگر کھاؤ گے حرام ہے، اپنی طرف جو مرضی کرتے رہو۔ اور بتا کر لو جی شیطان نے سانوں بہکا دیتا، شیطان نے لے گیا ذرا اٹھاؤ کتب جتنیاں مرضی تاریخیاں کتاباں اٹھاؤ، تفاسیر نو اٹھاؤ۔ اج تک شیطان کدی کسی نوں باہوں پھڑ کے لگیا ہے کہ آئے کام کر، کدی بازو کو پھڑ کے لے کے گیا کہ آجا میرے نال۔ شیطان دا حربہ کی اباغ نے فرمایا فوسوسہ، دل دے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ میں اگر شیطان اس رات کو تے حملہ کرتا ہے تو تسی پھر پڑھو قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ نبی پاک کی حدیث سے ذرا کان کھول کے سنیا جے، امام کائنات نے فرمایا دنیا تے کوئی بھی بیماری ایسی نہیں، کوئی بھی بیماری کہ وہ بیماری نازل ہوئی ہوئے تو ان کا علاج نہ آیا ہو۔ اللہ علاج پہلے نازل کر دینے، بیماری بعد آتی ہے کہ میرے محبوب پیغمبر نے کہنے اور میری اور تہاڈی سرکار نے کہا ہے کہ علاج پہلو بیماری بعد دے اندر۔ کیا کہ شیطان جنہ راواں تے تہاڈے اوپر حملہ کرے گا میں انہاں راواں نوں بند کرن دیاں دوائیاں بھی دے سکتے ہیں، میں وہ دروازے بھی دے دیتے رہے۔ آؤ ذرا غور کرو، جنہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اے راستے عزت والے نے، مقام والے نے، انہوں نے انہاں راستے نوں اپنایا، پھر آؤ نہ انہاں راستے تے جدوں بندہ چل رہا ہے پھر مشکلاں بھی بڑی آندیاں نے، تنگیاں بھی بڑی آندیاں نے، حتیٰ کہ قرآن نے نقشہ بھی کیا صحابہ کرام جدوں مکہ چھڈیا ابتدا اندر کلمہ پڑھیا نا، اسلام کے اندر آ گیا، گھر بار چھڈ دتا، مال دولت چھڈ دیتی، بیوی بچے چھڈ دیتے، سجن بیلی چھڈ دیتے، سارا تو چھڈ کے نبی پاک دے حکم تے آپ سرکار دے ایک اشارے تے مکہ شہر بھی چھڈ دیتا، حرم پاک بھی چھڈ دیتا۔ نبی نے جدوں کیا حرم پاک بھی چھڈ دے چھڈ دیتا، آگے مدینے دے اندر ہلے غم، مکے نو چھڈن دا غم، والدین نو چھڈن دا غم، بیوی بچیاں نو چھڈن دا غم، رشتہ داراں نو چھڈن دا غم،
یارہ بیلیاں نو چھڈن دا غم ہتھیں بنائی ہوئی جائیداد کاروبار نو چھڈن دا چاہتے کاروبار چھڈ کے سارے آ گئے مدینے دے اندر. مدینے دے اندر آئے, اللہ تو جلال نے کہا میرے محبوب پیغمبر ان وقت آ گیا اسلام دی عزت نو بناؤں گا, اسلام دی عزت نو بناؤں دا وقت آ گیا. اللہ جی میرے لیے کی حکم ہے, کی کرنا ہے؟ کیا میرے محبوب پیغمبر تم تے تیرے یار بھی سارے اور مدینے و باہر نکلو میدان بدر کو سجا سے مار کا بدر لگیا, ادھر 313 ادھر 1000 تعداد 3 گنا تو بھی زیادہ. مار کا بدر ہلے تھوڑا جا ٹھنڈا ہویا, اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیتا احد آ گیا. جنگا ہلے پرانے زخم تازہ لیتا, زخمات مرمہ لگ رہی نے, اور امتحان پھر امتحان پھر امتحان, حتیٰ کہ صحابہ دی کیفیت کیسی میرے بھائیو غور کرے آجے. ملک پاکستان دے اندر پوری دنیا دے اندر کرونا وائرس آ گیا, لاک ڈاؤن لگ گئے, لیکن ایسی کیفیت پھر بھی کدے نہیں بڑی جو کیفیت اس وقت صحابہ دی جماعت دے اوپر ہے. اور کرے آجے مال کے کائنات کا قرآن تذکرہ کرے حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. اور مرکز التوحید کے اندر آگے خطبہ جمعہ سننے والے ہو, آج اس غریب طالب دیاں گلاں نو پلے بن کے لے جایا جے. میرے اوپر اوپر ہلے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ جلال نے تذکرے کی تے بأساء والضراء. او میرے محبوب پیغمبر تم ہی سن لا, اپنے یاراں نو بھی تے دس دینا کہ کیویں دیاں گلاں پہ کر دے رہے کہ انہاں نے کہنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ نبی پاک نے وَيَقُولَ الرَّسُولُ. تو میرے محبوب پیغمبر انہاں لوگاں دے واسطے کونا جڑے تواڈے تو پہلے گزر گئے کہ جنہاں نوں لٹکا کے کنگیاں لوہے دیاں کنگیاں جسم تے رگڑ کے کھلاں اتار دتیاں گئیاں, جنہاں نوں زندہ جلا دیتا گیا, جنہاں نوں آلے دے وچ رکھ کے تورک کر دیتا گیا. ایسے ایسے ظلماں دے پہاڑ ڈھائے گئے. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. رسول بھی بول اٹھے انہاں دے نال دے, منن والے بھی بول اٹھے, اللہ جلال دے کے ترلیاں دے آ گئے, منتاں دے آ گئے, اور آگے کی کہنا شروع کر دیتا مَتَى نَصْرُ اللَّهِ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. اللہ جی تواڈی مدد کتے رہ گئی, اللہ جی تواڈی مدد کتے رہ گئی. اللہ دے پیغمبر جی ایڈے امتحان جو ایک وری ہویا دو وری ہویا, اینیاں سختیاں اینیاں تنگیاں اینیاں تکلیفاں. مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. او میرے محبوب پیغمبر اپنے یاراں نوں ذرا نامیاں گلاں تے سناؤ نا جنہاں نے کی کہ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. پھر اللہ جلال نے آسمان کو اعلان کیتا, اے معمولی تنگیاں آ جان, پریشانیاں آ جان, تکلیفاں آ جان, حتیٰ کہ کیویں دیاں آ جان, میں دنیا دے اندر جدوں تانوں پیدا کر دینا پھر میں تانوں کھڑا کرن واسطے بڑی چمک پیدا کرن واسطے تھوڑا جہا رگڑا بھی لگانا وا, پھر تھوڑی جی مالش بھی کرنا وا, میں تانوں تھوڑا جہا چمکان واسطے تھوڑی قدر نو ودان واسطے تھوڑی قیمت نو ودان واسطے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر انہوں دس دے ہونا پریشان نہ ہو, انہوں نے مجھے چیف اٹھے جڑے بول اٹھے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ. اللہ دی مدد کتے رہ گئی, اللہ دی مدد کدوں آئے گی. پھر مال کے کائنات نے فرمایا پھر جدوں انہاں لوگوں نے میرے دامن نوں پھڑی رکھیا پھر انہاں دا یقین کامل
میرے اوپر آ گیا. پھر اللہ جلال نے انہاں لوگاں نوں عزتاں عطا کر دتیاں, مقام عطا کر دیتے, بلندیاں مل گئیاں, مقام مل گئے. پھر اللہ جلال نے عزتاں کیویں دی عطا کیتیاں کہ چل دے زمین تے پئے نے, انہاں دے قدماں دی آہٹ اللہ جنتاں دے اندر سنا رہا. انہاں نے اللہ دی گل نوں منیا, اللہ دے محبوب پیغمبر دی بات نوں منیا, ہلے دنیا تے پھر رہے, دنیا تو گئے کوئی نہیں کہ اللہ جلال نے قرآن نازل کر دیتا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اور جڑے میرے آنکھیں لگے میرے محبوب پیغمبر دی گل نوں منیا, تکلیفاں برداشت کیتیاں, جاناں دے نقصان برداشت کیتے, مال دا نقصان برداشت کیتا, اولاداں دیاں قربانیاں برداشت کر لیاں. اللہ جلال نے بنا میرے فرشتے او ویکھو نا میری جماعت حزب اللہ, او میری جماعت ہے. تے میں اللہ جلال اپنی جماعت تے دنیا دے اندر ہی راضی ہو گیا. انہوں کہتے ہیں عزت جندے تے اللہ راضی ہو جائے میرے بھائیوں میں عزت ہے, اور جس بدبخت تے اللہ ناراض ہو گیا جڑا مرضی مقام مل جائے, جڑا مرضی مرتبہ مل جائے, جتنی مرضی مرتبہ مل جائے, وہ کرسیوں دے بیٹھ جائے, عہدیاں والا بن جائے, سلطنت والا بن جائے, حکومت والا بن جائے, وہ ذلیل ہے. اور تاریخ نے باتاں لکھیا, نمرود جن نے اپنے آپ کو کیا, فرعون کو دیکھو, حمان کو دیکھو, شداد کو دیکھو, ابو جہل کو دیکھو, ابو لہب کو دیکھو, عتبہ شیبہ ولید سارے کو دیکھو. انہاں نے دنیا دے پیچھے دوڑ لگائی, نہ اللہ کی گل دی پرواہ کیتی, نہ محبوب پیغمبر کی گل دی پرواہ کیتی. پھر کئی اجدے بھی آئے جنہاں نے آگے زہری کلمات پڑھ لیا, زہری نبی پاک نے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں, پیچھے نبی پاک نے قیام بھی کیتے, رکوع بھی کیتے, سجود بھی کیتے, لیکن دلوں میں کفر ختم نہیں ہوئے. پھر عبداللہ بن ابی جیسے منافق بن گئے. پھر اللہ نے انہاں منافقاں تے انعام غصہ آیا, پھر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پھر کافر کو عذاب کٹ دیا جائے گا, لیکن جڑا بندہ میرا کلمہ پڑھ کے, محبوب پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر آ کے میری بات کا انکار کیتا, میرے محبوب پیغمبر کی بات کا انکار کیتا, نمازاں تے اپنی مرضی دیاں, غمیاں تے اپنی مرضی دیاں, خوشیاں تے اپنی مرضی دیاں, رہن سہن تے اپنی مرضی دا, لیل و نہار اپنی مرضی دا. فرمایا پھر دنیا جو آنکھ بند کر کے آن گے, قبر کے اندر بھی جہنم ہوئے گی, حشر کے اندر بھی میرے عذاب ہوں گے, پل صراط پہ بھی میرا عذاب ہوئے گا. حتیٰ کہ شیطان دے آئینہ چمچیاں چیلے آنو, شیطان دی گل منن والے آنو, میں شیطان دے نالی جہنم دے اندر اکٹھا کر دیاں گا. اللہ کو دعا ہے کہ مال کے کائنات سے شیطان دیا چالا تو, شیطان دے جالا تو, شیطان دے حق دیاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذو جلال سانو اپنے طریقے والا بنائے, اپنے محبوب پیغمبر دی گل منن والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.